رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اب میں قرآن سے ایک آج کل کے ریلیونٹ ٹاپک کے لیے ایک بہت پیاری دعا بتانے لگا ہوں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے ہم جنس پرستی کی، ہومو سیکشولیٹی کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے رسولوں کے قصے بتائے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک لوط علیہ السلام کا قصہ، میرے نزدیک ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن شاید اس بات پر ہم نے خاص طور پہ غور نہیں کیا۔ سبحان اللہ، جس طریقے سے اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس میں ہم جنس پرستی بہت عام تھی، تو اس میں آپ دیکھیں جس طرح سورہ شعراء کی آیت، سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 160 سے آگے، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی کہ اس گندے کام کے لیے، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو، یعنی ہم جنس پرستی میں تھے۔ تو انہوں نے جو دعا کی وہ میں آپ کی اس کی طرف آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ سبحان اللہ، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ہم اس برے ماحول میں، بعضوں کا کچھ لوگ تو شاید زیادہ ہی برے ماحول میں رہتے ہوں، جو خاص طور پہ شاید ویسٹ میں رہتے ہوں، ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی قرآنی دعا ہے ہم جنس پرستی کے شر کے خلاف۔ تو وہ اگر اس سے بچنا چاہیں، ان لوگوں کے شر سے بچنا چاہیں، تو یہ قرآن نے ایک اپنے رسول کی زبان سے ہمیں ایک دعا سکھائی ہم جنس پرستوں کے خلاف، ان سے بچنے کے لیے، ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں آگے اللہ نے نجات بھی، آخر ہم نے اسے اور اس کے سب اہل عیال کو بچا لیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں ایک اور دعا سکھائی ہے، وہ وہاں پہ بھی حضرت لوط کا قصہ ہے، اور ہم نے لوط کو بھیجا، اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو فحش کام کرتے ہو، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 سے آگے، کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا یہ حال ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یہ گند کرتے تھے، ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پر۔ اس کے لیے جو حضرت لوط علیہ السلام نے اس صورت میں دعا کی وہ کیا تھی؟ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ بھی ایک دعا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ دو دعائیں میں نے آپ کی طرح ان کا دھیان لانا تھا۔ ہمیں عموماً دوسری دعائیں تو یاد رہتی ہیں، حضرت آدم رسولوں کی دعائیں قرآن میں جس طرح آئی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت نوح علیہ السلام کی ربی انی مغلوب فانتصر۔ تو اس طرح کی دعائیں جو رسولوں کی آئی ہیں قرآن میں، ان میں سے میرا خیال ہمارا دھیان آج کل کے لیے خاص طور پہ، آپ دیکھیں قرآن کتنا ریلیونٹ ہے ہر زمانے کے لیے، اپنی تعلیمات کے حساب سے قصہ بھی سناتا ہے، اور خاص طور پہ آج کتنی ضرورت ہے ہمیں ان ہم جنس پرستوں سے بچنے کے لیے۔ یہ قرآنی دعائیں ہیں ایک رسول کی زبانی، کہ اگر آپ اس ماحول میں ہیں، گند میں ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ دو دعائیں میرے خیال تھا کہ زیادہ لوگ شاید غور نہ کرتے ہوں کہ قرآن میں ہم جنس پرستوں کے خلاف بھی دعائیں دی گئی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ اس پہ بات کریں، بلکہ اللہ نے ہمیں پریکٹیکلی دعا بھی سکھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گند سے اور ان کی شر سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔